بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کل ہم یہ بات بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان اس بات کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری مدد فرما۔ ہر اس چیز میں جس میں وہ شروع کر رہا ہوتا ہے تو مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ سے مدد کی پناہ مانگے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسان عمل کے میدان میں اترتا ہے۔ چنانچہ آپ احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو جگہ جگہ پر ایسی مثالیں ملیں گی جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے عمل میں اتارا، اس کے بعد مدد کی دعا دی یا مدد اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ فرمایا۔ اس کی ایک ادنیٰ مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لے آئے۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ مفلس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ مال اموال بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میرے پاس صرف ایک پیالہ موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ منگایا اور اسے فروخت کر دیا۔ پھر اس سے کہا کہ اس پیالے کی قیمت سے آپ کلہاڑے کا ایک پھل خرید کر لاؤ۔ جب صحابی وہ پھل خرید کر لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں دستہ جوڑ دیا اور اس سے فرمایا کہ تم جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو اور اس کے بعد مجھے آ کر بتانا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی خوشحال ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی آسودگی کا حال بیان کیا۔ اسی طرح ہمیں اور بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمل میں شروع کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی۔ غزوہ بدر کی مثال لے لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صحابہ کو جمع فرماتے ہیں، میدان میں چلے جاتے ہیں، صفوں کو ترتیب دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے لیے چھپر بنا دیا جاتا ہے اور اس کے اندر آپ بیٹھ کر نصرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اگر ہم سیرت طیبہ کی اس پہلو کو دیکھیں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے نصرت اس وقت مانگنی چاہیے جب ہم اس کام اور اس فعل میں شروع کر چکے ہوں، ان کے اسباب ہم نے اختیار کر چکے ہوں۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر میں نے اپنا اونٹ چھوڑ رکھا ہے، کیا میں اسے باندھ دوں یا ایسے ہی رہنے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اسے باندھ دو، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ ان تمام واقعات سے معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے عمل کے میدان میں اتریں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہماری طرف لپکے گی۔ آج کل ہمارا علم یہ ہے کہ ہم میدان عمل میں نہیں اترتے اور صرف دعائیں مانگنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ گناہوں کے سیلاب اور فحاشی اور عریانی کے سیلاب کو روکنے کے لیے سب سے پہلے میدان عمل میں آئیں اور وہاں پر اپنی کارکردگی کا آغاز کریں۔ اس کے بعد ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہر حال میں شامل حال ہوتی ہے، لیکن جب مومن قدم اٹھاتا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ میری طرف قدم سے چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنی سی کوشش کرتا ہے، اپنی طرف سے عمل میں پہل کرتا ہے، تو میں اس کے عمل میں برکت ڈال دیتا ہوں اور اسے اس کے مقصد میں کامیاب کر دیتا ہوں۔ میڈیا
اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلمان اس وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا. انہوں نے اس سنت پر عمل نہیں کیا کہ وہ بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ مقام حاصل کر سکے جس سے وہ دنیا میں ترقی کر سکیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی، میڈیا اور اسی طرح کے دوسرے شعبوں میں آگے آئیں. سب سے پہلے مسلمان ہوں، پھر اس کے بعد ان شعبوں میں محنت کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھرپور نصرت اور مدد فرمائیں گے. والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.